السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپک سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام طبرانی کی جو مجموعہ کبیر ہے ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام اس لیے رکھا تھا کہ آپ کو جہنم سے آزادی مل چکی تھی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 9۔ حضرت اسحاق بن طلحہ فرماتے ہیں کہ مول مومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جہنم سے آزاد ہے۔ اس دن سے آپ کا نام عتیق رکھا گیا۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 10۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا جس کا ارادہ اس کو دیکھنے کا ہو جو جہنم سے آزاد ہو چکا ہو تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ آپ کے گھر والوں نے عبداللہ بن عثمان رکھا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 12۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ ابو بکر صدیق وہ میرے بعد کم مدت رہیں گے، چکی چلانے والے، عزت سے زندگی گزارے گا اور شہادت کی موت پائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہیں۔ پھر آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے لوگ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے جو اللہ نے آپ کو پہنائی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی اتارے گا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ داخل ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 13۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ 2 سال خلافت حضرت ابو بکر کی، 10 سال حضرت عمر کی، 12 سال حضرت عثمان کی، 6 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 15۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں نے قریش کی جانب جانے کا ارادہ کیا کہ ان کو بتاؤں، تو میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے جھٹلایا۔ حضرت ابو بکر نے اس کی تصدیق کی۔ اس دن سے آپ کا نام صدیق رکھا گیا۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 18۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو حنا اور کتم لگاتے تھے، حضرت عمر صرف حنا کے ساتھ رنگتے تھے۔ ایک اور حدیث نمبر 19۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو حنا اور کتم لگاتے تھے، حضرت عمر صرف مہندی لگاتے تھے۔ ایک اور حدیث نمبر 25۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 26۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ ایک اور حدیث نمبر 27۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ ایک اور حدیث نمبر 28۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی ولادت کا ذکر میرے سامنے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے بڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 63 سال تھی، 63۔ جب حضرت ابو بکر کا وصال اس وقت ہوا جب ان کی عمر 63 سال 63 تھی۔ 28 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہے۔ ایک اور حدیث ہے
نمبر 30 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 31 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کا جب وصال ہوا اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ ایک اور حدیث نمبر 34 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب ہوا اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال بدھ کے دن آپ کو رات کو دفن کیا گیا۔ ایک اور حدیث نمبر 42 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مسئلہ لے کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس جگہ سے نہیں بدل سکتا جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ ایک اور حدیث نمبر 43 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کی طرف خط لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے متعلق فرمایا ان کی نیکیاں قبول کرو اور ان کی برائیوں سے درگزر کرو۔ ایک اور حدیث ہے 44 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کی طرف خط لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے معاملے میں مشورہ لیتے تھے، آپ بھی مشورہ لیں۔ ایک اور حدیث ہے 45 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہم ایسا کام کریں جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے یا نیا کام کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو جو لکھا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا عمل کرنا ہے جو لکھا جا چکا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے وہ انسان پیدا کیا وہ کام اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 46 حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن سلیمان بن جسمہ کے لیے کہا سب سے پہلے کس نے لکھا؟ من عبداللہ امیر المومنین۔ انہوں نے کہا شفا بنت عبداللہ جو اولین مہاجرات میں سے ہیں۔ مجھے بتایا کہ لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم دونوں مدینہ آئے، دونوں مسجد میں آئے، وہاں دونوں نے حضرت عمر بن عاص کو پایا۔ دونوں نے کہا اے ابن عاص، حضرت امیر المومنین نے ہمارے لیے اجازت مانگے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نے ان کا نام درست رکھا ہے، وہ امیر اور ہم ایمان والے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس ہے، عرض کیا امیر المومنین آپ پہ سلامتی ہو۔ حضرت عمر نے ان کو فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی آپ امیر اور ہم ایمان والے ہیں، اس سے خط میں یہ لکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 48 حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اشعار پڑھ رہا تھا، میں آپ کے صحابہ کو نہیں جانتا تھا، دور سے ایک آدمی آتا وہ دکھائی دیا، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا اور سر کے اگلے بال نہ تھے۔ مجھے کہا گیا خاموش ہو جا، خاموش ہو جا۔ میں نے کہا تیری ماں روئے کس وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے خاموش کروایا جا رہا ہے۔ مجھے کہا گیا عمر بن خطاب کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث 49 حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے والے ایک جگہ جمع تھے، میں نے ایک آدمی دیکھا، اس کے سر کے اگلے بال نہیں تھے، دونوں ہاتھوں سے کام لینے والا آدمی تھا، لوگوں سے ایک ہاتھ اونچا معلوم ہوتا تھا، اس پہ موٹی چادر تھی اور کتری چادر۔ وہ کہہ رہا تھا اے لوگوں سفر کرو لیکن بائیکاٹ نہ کرو، اور تم میں سے کوئی بھی خرگوش کا شکار پتھر یا کنکری سے نہ کرے بلکہ دونوں ادار پتھر اور نیزے اور تیر سے شکار کرے۔ میں نے کہا یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا عمر بن خطاب ہیں۔
ایک اور حدیث 50 حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اگلے حصے والے بال نہیں تھے۔ ایک اور حدیث 55 حضرت ابو عامر سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا، آپ اپنی داڑھی کی سفیدی کسی شے سے تبدیل نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے سیونٹی ایٹ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، نماز جیسا وضو کر کے۔ ایک اور حدیث 79 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی، میں کہہ رہا تھا میرے والد کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل تم کو منع کرتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی قسم اٹھاؤ۔ ایک اور حدیث 82 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے، حضرت عباس آپ کے ساتھ تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قحط سالی دیکھتے تو ہم تیرے نبی کا وسیلہ دیتے، ہم آج اپنے آقا کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے خوش تھے۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 83 حضرت عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں کہ عراق کے ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضرت ابن عباس ہم پر امیر ہیں، جس کو 100 درہم دیتے ہیں اس سے 1 درہم لیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ فرما رہے تھے سونا سونے کے بدلے سود ہے، ہاں برابر برابر جائز ہے، جو زیادتی کرے وہ سود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کو شک ہے تو ابو سعید الخدری سے اس کے متعلق پوچھ لو۔ آدمی کیا حضرت ابو سعید سے پوچھا، انہوں نے وہی بتایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی جو ابن عمر نے ابو سعید نے کہا، حضرت ابن عباس نے بخشش مانگی، فرمائی یہ میری رائے ہے جو میں نے دیکھی ہے۔ ایک اور حدیث 84 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سعد کے ساتھ سفر کیا، حضرت سعد نے پیشاب کیا اور وضو کیا اور موضوع پہ مسح کیا، پھر لوگوں کو امامت کرائی۔ میں نے آپ پر اعتراض کیا، حضرت سعد نے فرمایا کیا آپ اپنے والد کی بات پہ راضی ہوں گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا ہم امیر المومنین کے پاس جمع ہوئے۔ حضرت سعد نے عرض کی میں نے پیشاب کیا، پھر میں نے وضو کیا، اپنے موضوع پہ مسح کیا، پھر میں نے نماز پڑھائی۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ نے اچھا کیا اور سنت پہ عمل کیا۔ حضرت سعد نے عرض کی آپ کے لخت جگر مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے سعد آپ ان سے بڑے عمر میں بڑے ہیں اور زیادہ علم والے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 85 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانیہ کی کمائی، اس کا گانا حرام ہے، اس کی طرف دیکھنا حرام ہے، اس کی کمائی کتے کی حرام کی کمائی کی طرح کتے کی کمائی حرام ہے، جس کا گوشت حرام کمائی سے بڑا ہو وہ جہنم میں جلنے کا زیادہ حقدار ہے۔
ایک اور حدیث ہے نمبر 90 سے، حضرت عبد الرحمن بن عثمان کرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کے پاس آئے، وہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے بیٹی ابو عبداللہ سے اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ میرے صحابہ میں میرے اخلاق کے زیادہ مشابہ ہے۔ ایک اور حدیث 97، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ زوجہ حضرت عثمان کے پاس آیا، آپ کے ہاتھ میں کنگھی تھی۔ آپ نے فرمایا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نکلے ہیں، میں اپنے سر کو کنگھی کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، ابو عبداللہ کو کیسے پاتی ہو؟ میں نے عرض کی، بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی عزت کرنا، کیونکہ میرے صحابہ میں وہ میرے اخلاق کے زیادہ مشابہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 113، حضرت علقمہ بن وقاص فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد ہم مخرمہ کے گھر میں بیعت کرنے کے ارادے سے اکٹھا ہوئے۔ ابو جہم بن حذیفہ نے کہا، تم میں سے جس کے ہاتھ پر بھی ہم بیعت کریں گے قصاص سے کم کوئی مطالبہ نہیں کریں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول پڑے، کیا تیری مراد حضرت عثمان کے خون کا قصاص ہے؟ وہ تو ہم نہیں لیں گے۔ حضرت ابو جہم نے کہا، اے ابن سمیہ، قسم بے خدا ان کوڑوں کا بدلہ تو ضرور لیا جائے گا تجھے لگنے، لیکن اگر یہ نہ لیا جائے تو حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے، یہ کیسی بات ہے؟ بس وہ سارے اس دن بغیر بیعت کے لوٹ گئے۔ ایک اور حدیث ہے 119، حضرت کیسے روایت فرماتے ہیں، میں نے سعید بن زید کو کہتے ہوئے سنا، قسم بے خدا تم نے جو سلوک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، ایسے کسی معاملے میں اگر کسی ایک پر دیوار ٹوٹ کر گر پڑی ہوتی تو زیادہ حق تھا کہ وہ گر پڑتی۔ ایک اور حدیث 131، حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں، میں نے طلیق بن خشاف کو کہتے ہوئے سنا، ہم بصورت وفد مدینہ آئے یہ دیکھنے کے لیے کس چیز کی پاداش میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ بس جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم میں سے کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور کچھ امہات مومنین کی طرف سے ہو کر گزرے۔ میں چلتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے ان کی خدمت میں سلام پیش کیا، انہوں نے جواب لوٹایا، فرمایا کون آدمی ہے؟ میں نے عرض کی ایک بصری ہوں، فرمایا بصرہ کے کس قبیلے سے؟ عرض کی بکر بن وائل، فرمایا بنی بکر کی کس شاخ سے؟ عرض کی قیس بن ثعلبہ، فرمایا تو فلاں لوگوں میں سے ہے۔ میں نے ان سے عرض کی اے مومنوں کی ماں کس بات میں امیر المومنین حضرت عثمان کی شہادت ہوئی؟ فرمایا قسم ہے اللہ کی، انتہائی مظلومیت کی حالت میں انہیں شہید کیا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پہ اللہ لعنت کرے، ابن ابو بکر سے اللہ اس کا قصاص لے، اللہ بنی تمیم کی آنکھوں کی طرف اپنے گھر میں ذات کی چکی چلائے، اللہ بنی بدیل کا خون گمراہی پہ بہا دے اور اشتر کی طرف اپنے تیروں سے ایک تیر بھیجے، قسم بے خدا اگر گروہ میں سے
ایک بھی ایسا آدمی نہ تھا جس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا نہ لگی ہو۔ ایک اور حدیث 134، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں نے شمار کیا تو حضرت ابو بکر کی خلافت 2 سال، حضرت عمر کی 10 سال، حضرت عثمان کی 12 سال، حضرت علی کی 6 سال۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگل میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔